بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ ڈفرینٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جزیرہ جسے سنیک آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا خطرناک ترین جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ برازیل کے سمندری حدود میں ساحل سے 33 کلومیٹر سمندر کے اندر واقع ہے۔ اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد جزیرہ ہے جہاں خطرناک زہریلے سانپوں کی بلا شرکت غیر حکومت ہے۔ اس جزیرے میں 4000 سانپ پائے جاتے ہیں۔ ہر مربع میٹر زمین پر 5 سانپ پھن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا 10 خطرناک ترین قسم کے سانپ یہاں موجود ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ ہے۔ زمین پر رینگتا کوئی کیڑا مکوڑا سلامت نہیں، ہر طرف سناٹا ہے۔ سانپوں نے دیگر تمام حیوانات کا صفایا کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل بحری قزاقوں کی نشاندہی پر اس جزیرے میں آسٹریلین میڈیا کی ایک ٹیم چلی گئی۔ ان کے ساتھ سائنسدان، ڈاکٹرز اور ماہرین کی ٹیمیں تھیں۔ انہوں نے اس جزیرے کا خوفناک چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ بحری قزاقوں نے اس جزیرے سے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پچھلے ہزاروں سال سے یہ خطرناک سانپ اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہارویسٹ ماؤس نامی یوریشیائی چوہے کو کھانے میں پھول کے اسٹیمن اور پولنز بہت پسند ہیں، جنہیں کھا کر وہ پھول کے اندر ہی سو جانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں، یہ سفید ریگستان برازیل کے مارانہینسز نیشنل پارک میں واقع ہے اور ان ٹیلوں کے درمیان پانی بارشوں کی وجہ سے جمع ہوتا ہے، جو ایک خوبصورت جھیل کا منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 4، برج غلطہ۔ برج غلطہ اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت ترین ٹاور کہلاتا تھا۔ یہ ٹاور گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ یہ اتنا قدیم اور طویل ٹاور ہے کہ مورخین کے مطابق پروں کے ذریعے فضا میں اڑنے کا دوسرا کامیاب تجربہ بھی یہیں پر ہوا تھا۔ برج غلطہ، جسے برانتینی برج مسیحی اور برج عظیم بھی کہا کرتے تھے، استنبول میں ترکی میں قدیم قسطنطنیہ میں شاخ زریں کے نزدیک واقع ایک مینار ہے۔ یہ شہر کے قدیم علاقے غلطہ کے ایک اہم آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ یہ مینار سن 1348 میں جنیوا کے قابضین نے بنا میں برج مسیحی تعمیر کیا تھا۔ دراصل بازنطینیوں کا تیار کردہ قدیم برج غلطہ چوتھی صلیبی جنگ کے دوران مسیحیوں کی آپس کی لڑائی میں تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد جنیوا کے قابضین نے یہ نیا مینار کھڑا کیا۔ 9 منزلہ برج غلطہ کی کل بلندی 66.90 میٹر ہے اور یہ اپنے قیام کے بعد شہر کی بلند ترین تعمیر تھی۔ برج کا قطر وسیع ہے جبکہ اس کی دیواریں کافی موٹی ہیں۔ ایک مسلمان مہم جو خدافین احمد نے 17ویں صدی عیسوی میں اسی برج سے پروں کے ذریعے باسفورس پر پرواز کی تھی۔ وہ باسفورس کے ایشیائی ساحل اسکودار سے ہوتا ہوا اسکوتاری تک گیا تھا۔ یہ تقریباً 8 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم کا دور تھا۔ برج کا اوپری حصہ عثمانی دور میں متعدد بار تعمیری نو کے مراحل سے گزرا۔ معروف عثمانی مورخ اور سیاح اولیاء سے چلبی کے سیاحت نامہ کے مطابق ہزار فن احمد چلبی نے مصنوعی پروں کے ذریعے اس مینار سے پرواز کی اور اپنائے باسفورس کے پار قسطنطنیہ کے ایشیائی علاقے میں بحفاظت اتر گیا۔ ان دونوں بھائیوں کا ذکر سن 1638 میں جان ولکنز کی کتاب ڈسکوری آف اے ورلڈ ان مون میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ میں انسان نے پر لگا کر ہوا میں اڑنے کے کئی تجربات کیے ہیں۔ پہلا تجربہ اسماعیل بن حماد نامی شخص نے کیا تھا۔ یہ تجربہ ناکام رہا تھا اور وہ اس میں مر گیا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی تجربات ہوتے رہے ہیں۔ غلطہ ٹاور سے ایک مسلمان مہم جو خدافین احمد نے کیا تھا وہ کامیاب تجربہ تھا۔ وہ 8 میل تک اڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے وہ پردہ نما پر آج بھی اس غلطہ ٹاور کے 8ویں منزل پر موجود ہیں۔ غلطہ ٹاور باہر سے بھی قدیم نظر آتا ہے۔ اس کی ظاہری حیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی اصلیت باقی ہے۔ غلطہ ٹاور پر ایک تختی آویزاں ہے، اس پر اس کی مکمل تاریخ بھی درج ہے۔ غلطہ ٹاور کو غلطہ کہنے کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ جہاں یہ ٹاور ہے وہیں پر غلطہ نام سے ایک بستی آباد تھی۔
اس بستی میں یورپ کے تاجر رہا کرتے تھے۔ جب یہ ٹاور بنا تو اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ فن تعمیر کا یہ شاہکار نمونہ جو 1500 صدیاں گزرنے کے باوجود اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ 1960 کی دہائی میں برج کے اندرونی اصلی لکڑی کے ڈھانچے کو کنکریٹ سے بدل دیا گیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ برج کے اوپری حصے میں ایک ریستوران اور چائے خانہ بھی واقع ہے، جہاں سے استنبول اور باسفورس کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 5، لیمپرے بام مچھلی سے مشابہ یہ انوکھی مچھلی دیکھنے میں تو خوفناک ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خون چوسنے کی بھی عادی ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان سے چمٹ جائے تو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 6، دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی جو سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب آپ کرۂ ارض پر نایاب اور انتہائی قیمتی مواد کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً آپ کا گمان ہیروں، پلاٹینیم یا سونے کی جانب جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کی ایک ایسی خصوصی قسم بھی ہے جو دراصل ان مذکورہ تمام قیمتی اشیاء سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ کینام کی لکڑی ہے جو دنیا میں لکڑی کی سب سے مہنگی قسم ہے۔ یہ قیمتی معدنیات سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اسے جاپان میں کیارا کہتے ہیں اور یہ بہت ہی نایاب قسم کی اگروڈ ہے جو کہ پرفیوم اور اگربتی بنانے والی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لکڑی کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، جبکہ یہ جزیرہ نما ارض میں بھی عطر اور خوشبوؤں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ اس لکڑی کی 1 گرام کی قیمت $10,000 سے زیادہ ہوتی ہے، جس نے اسے کرۂ ارض کی سب سے مہنگی لکڑی بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 7، انگلینڈ کی قدیم دیوار ہیڈرین کا ایک خوبصورت منظر۔ دیوار ہیڈرین کو رومن وال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم رومن صوبے ہرٹانیا کا ایک سابقہ دفاعی دیوار ہے جو شہنشاہ ہیڈرین کے دور میں 122 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس تصویر کو فوٹوگرافر کیلیگ بلیئر نے کھینچا ہے۔ نمبر 8، یہ دنیا کا پہلا شطرنج کا بورڈ ہے جو کہ ہندوستان میں چتورنگا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے 4 ٹانگوں والا، کیونکہ اس زمانے میں شطرنج کے مندرجہ ذیل 4 حصے ہوتے تھے جو کہ اس زمانے کی ہندوستانی فوج کے 4 حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمبر 1، رتھ۔ نمبر 2، گھوڑے۔ نمبر 3، ہاتھی۔ نمبر 4، پیدل سپاہی۔ اس کے علاوہ اس میں بادشاہ اور وزیر بھی ہوتے ہیں۔ 571 عیسوی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہندوستان کے پنڈتوں اور جوتشیوں نجومیوں نے مہاراجاؤں کو کیا کہ عرب میں ایک نیا اوتار نبی پیدا ہوا ہے جس کی افواج بعد میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گی۔ یہ پیشن گوئی سن کر مہاراجاؤں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ جنگی کھیل یعنی شطرنج ایجاد کیا تاکہ جنگ شروع ہونے سے قبل از وقت اپنی افواج اور اپنی زمین کو دشمن سے بچانے کے لیے جنگی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ نمبر 9، بھیڑیا۔ بھیڑیا ایک گوشت خور جانور ہے جو ممالیہ درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ گھریلو سطح پر سدھائے ہوئے کتے بھیڑیے ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالیہ دور میں ہوئی ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ سدھائے ہوئے کتے کی نسل میں تقریباً 16,300 سال پہلے چین کے دریا ینگزی کے علاقے میں پائے جانے والے بھیڑیوں سے ملتی ہے۔ بھیڑیے کی کئی ذیلی اقسام بھی ہوتی ہیں جن میں عام خاکستری بھیڑیے اور قطبی بھیڑیے مشہور ہیں۔ بھیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ ماحولیات اور عالمی ادارہ برائے تحفظ قدرتی وسائل کی جانب سے خطرے میں قرار دیا گیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اقسام جلد یا بدیر کرۂ ارض سے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور جب بھیڑیا ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ زخمی بھیڑیا اپنی ریوڑ سے چھپ کر رہتا ہے وگرنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر بھیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ بالغ یا جوان بھیڑیے کی لمبائی 6 سے 7 فٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی بھی شامل ہے۔ اس کا عموماً وزن 13 سے 79 کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو مختلف اقسام میں جدا ہے۔ بھیڑیے کا قد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے۔ فرینڈ، یہ تھی میری آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔